دنیا بھر میں ہر اہم دن کے موقع پر اپنا ڈوڈل تبدیل کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے انٹرنیٹ سرچ انجن گوگل نے ڈاکٹر رتفاؤ کی سالگرہ کے موقع پر آج کا ڈوڈل ان کے نام سے منسوخ کر دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں جذام کے مریضوں کی مسیحا ڈاکٹر رتفا کا آج 90واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ رتفا کے چاہنے والوں کی جانب سے جہاں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، وہیں گوگل نے بھی ڈاکٹر رتفا کو ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر رتفا اپنی زندگی کے 56 برس پاکستانیوں کی خدمت میں مصروف عمل رہیں۔ انہیں پاکستان کی مدر ٹریسا بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر رت کیتھرینا مارتھا فاؤ 9 ستمبر 1929 میں جرمنی کے شہر لیپزگ میں پیدا ہوئی اور 1961 میں پاکستان آ گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کے علاج میں وقف کی۔ ڈاکٹر رتفا ایک جرمن ڈاکٹر اور سرجن ہونے کے ساتھ ہی سوسائٹی آف ڈاکٹرز آف دی ہارٹ آف میری نام ایک تنظیم کی رکن بھی تھیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز مغربی جرمنی میں آ کر کیا اور پھر 1949 میں مینز سے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر رتفا کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی کو انسانی خدمات کے لیے وقف کریں۔ ان کی یہ خواہش ان کو ایک مشنری تنظیم دختن ان قلب مریم تک لے آئی۔ 1960 تک پاکستان میں کوڑھ کے مرض کو لا علاج سمجھا جاتا تھا۔ اسی دوران مشنری تنظیم نے ڈاکٹر رتفا کو پاکستان بھیجا اور جب وہ پاکستان آئی تو جذام کے مریضوں کی حالت دیکھ کر انہوں نے واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا اور یہیں سے جذام کے مریضوں کی مسیحا ڈاکٹر رتفا کے سفر کا آغاز ہوا۔ جذام کے مریضوں کے علاج کے لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ جرمنی سے بھی عطیات جمع کیے اور راولپنڈی کے بھی کئی اسپتالوں میں اس مرض کے علاج کے لیے لیپروسی ٹریٹمنٹ سینٹر قائم کیے اور نیشنل لیپروسی کنٹرول پروگرام ترتیب دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ پاک بحریہ کی یوم بحریہ کے موقع پر ڈاکومنٹری ضرب آب جاری کی گئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ضرب آب بحری دفاع کے لیے تشکیل دی جانے والی اسپیشل فورس اور میرینز پر بنائی گئی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاک بحریہ نے یوم بحریہ کے موقع پر ڈاکومنٹری ضرب آب ریلیز کر دی ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ضرب آب بحری دفاع کے لیے تشکیل دی جانے والی اسپیشل فورس اور میرینز پر بنائی گئی ہے۔ ڈاکومنٹری اسپیشل فورس اور میرینز کی آپریشنل صلاحیتوں کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق میرینز اور اسپیشل فورس کی پیشہ ورانہ قابلیت اور خطرات سے نمٹنے کی صلاحیتوں کے مظاہرے بھی ڈاکومنٹری میں شامل ہیں، جبکہ آفیسرز اور جوانوں کا وطن کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا عزم بھی ڈاکومنٹری کا حصہ ہے۔ موجودہ دور میں یہ ساحل پاکستانی معاشی استحکام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیل کی درآمد، تجارتی جہازوں کی آمد و رفت، جوہری شمسی اور ہوائی توانائی، جہاز سازی، ماہی گیری، ایکو ٹورزم اور اب سی پیک، یہ سب ہماری بڑھتی ہوئی بلو اکانومی کا حصہ ہیں۔ دنیا کی بدلتی ہوئی موجودہ صورتحال لازم کر دیتی ہے کہ ان اساسوں کی حفاظت کی جائے۔ پاکستان بحریہ بحری سرحدوں کے ساتھ ساتھ ساحلوں کی نگہبانی کا فریضہ بھی سر انجام دے رہی ہے۔ سی پیک کی وجہ سے نیشنل، انٹرنیشنل، ریجنل بہت سارے جو ایکٹرز ہیں ان کی نظریں ہمارے پانیوں کے اوپر جو ہیں آئیں گی، ان کا انٹرسٹ یہاں پہ بڑھے گا، تو ان کا ادراک کرتے ہوئے پاکستان نیوی نے کوسٹل سیکورٹی اینڈ ہاربر ڈیفنس فورس تشکیل دی۔ اس سیکیورٹی نظام کی بنیاد ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو سر کریک سے لے کر جیوانی تک پھیلا ہوا ہے اور 1000 کلومیٹر سے زائد طویل ساحلی پٹی کو ناقابل دخول بنا دیتا ہے۔
اس نظام کے تحت پوری کوسٹ لائن پہ جو لوکل سیکیورٹی اسٹیشنز ہیں اور RSS ریجنل سیکیورٹی اسٹیشنز ہیں ان کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. اور ویلکم بیک. امریکہ کے بعد سمندری طوفان ڈوریان کینیڈا کے شہر ہیلی فیکس کے ساحل سے ٹکرا گیا. کیٹیگری 2 کی شدت والا طوفان ڈوریان کینیڈا کی ساحلی پٹی پر موجود ہے، جبکہ طوفان کے باعث چلنے والی ہواؤں کی رفتار 145 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکہ کے بعد سمندری طوفان ڈوریان کینیڈا کے شہر ہیلی فیکس کے ساحل سے ٹکرا گیا. کیٹیگری 2 کی شدت والا طوفان ڈوریان کینیڈا کی ساحلی پٹی پر موجود ہے، جبکہ طوفان کے باعث چلنے والی ہواؤں کی رفتار 145 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. کینیڈا کے شہر ہیلی فیکس میں تیز ہواؤں اور بارشوں کے باعث درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور بجلی کے پول بھی گر گئے. تیز ہواؤں کے باعث ایک کرین زیر تعمیر عمارت پر گر گئی، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ 5 لاکھ سے زیادہ افراد بجلی کی سہولت سے محروم ہو گئے. NDP اٹاوا اور ٹورنٹو میں اپنی مہم شروع کر رہی ہے. جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کینیڈا کی نیو ڈیموکریٹک پارٹی اوٹاوا اور ٹورنٹو میں اپنی مہم شروع کر رہی ہے. ٹورنٹو میں NDP کے رہنما جگمیت سنگھ نے اپنی پارٹی کی ٹور بس کی رونمائی کی، جسے جگمیت کی تصاویر اور پارٹی کے رنگ اورنج سے سجایا گیا تھا. سنگھ کی جانب سے ٹورنٹو میں ڈینفورتھ میں ایک ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا. یہ سیٹ NDP رہنما جیک لیٹن کے انتقال تک ان کے پاس رہی تھی. اس موقع پر سنگھ کا کہنا تھا کہ کینیڈا ایسا ملک ہے جہاں ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے پر یقین رکھتے ہیں. اپنی مہم کے دوران ان کی جماعت کی جانب سے صحت، ماحولیاتی تبدیلی اور کم خرچ کی ہاؤسنگ پر زور دیا گیا. رومینین نژاد کینیڈین ٹینس اسٹار بیانکا آندریسکو نے US اوپن 2019 کے ویمن سنگلز میں امریکی سرینا ولیمز کو شکست دے کر پہلی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا. مزید احوال اس رپورٹ میں. رومینین نژاد کینیڈین ٹینس اسٹار بیانکا آندریسکو نے US اوپن 2019 کے ویمن سنگلز میں امریکی سرینا ولیمز کو شکست دے کر پہلی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا. سرینا ولیمز اپنے 24واں گرینڈ تسلیم ٹائٹل جیتنے کے لیے میدان میں اتری، تاہم اس مرتبہ ان کا مقابلہ نسبتاً کمزور حریف سے تھا. اس میچ سے قبل بیانکا آندریسکو کو اتنے بڑے ایونٹ کا فائنل کھیلنے کا تجربہ نہ تھا، تاہم انہوں نے اس میچ میں سرینا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. کینیڈین اسٹار نے پہلا سیٹ 3-6 سے اپنے نام کیا تو دوسرے سیٹ میں سخت مقابلے کی توقع کی جانے لگی. امیدوں کے عین مطابق سرینا ولیمز نے دوسرے سیٹ میں حریف کھلاڑی کو جیت سے دور کرنے کی کوشش کی، تاہم اعصاب شکن مقابلے کے بعد بیانکا آندریسکو 5-7 سے دوسرا سیٹ بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی. سرینا ولیمز کو زیر کر کے بیانکا آندریسکو پہلی مرتبہ نہ صرف US اوپن جبکہ اپنے کیریئر کا پہلا گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوئی. اس ناکامی کے ساتھ ہی سرینا ولیمز اپنے کیریئر کے 24ویں گرینڈ سلیم ٹائٹل سے محروم ہو گئی. اپنی جیت پر گفتگو کرتے ہوئے بیانکا آندریسکو نے کہا کہ سرینا ولیمز ایک حقیقی چیمپئن ہیں. وہ نہ صرف میرے بلکہ کئی دوسرے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ولیمز کی ٹینس کورٹ کے باہر بھی خدمات قابل ستائش ہیں. وہ ایک بڑے دل کی خاتون ہیں. میچ سے قبل لاکر روم میں سرینا ولیمز خود ان کے پاس آئیں اور انہیں اچھے مشورے دیے جو انہیں طویل عرصے تک یاد رہیں گے. انہوں نے کہا کہ میں سرینا ولیمز کی طرح بننے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں. کینیڈا کے صوبے انٹاریو نے ٹیلی ویژن اور میڈیا کے تخلیق کاروں اور کاروباری افراد کے لیے قومی سطح پر تسلیم شدہ فلم اسکول اور تربیتی مرکز کے لیے $3.5 لاکھ گرانٹ دینے کا اعلان کیا ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں. کینیڈا کے صوبے انٹیریو نے ٹیلی ویژن اور میڈیا کے تخلیق کاروں اور کاروباری افراد کے لیے قومی سطح پر تسلیم شدہ فلم اسکول اور تربیتی مرکز کے لیے $3.5 لاکھ گرانٹ دینے کا اعلان کیا ہے. انٹیریو کی وزیر سیاحت و ثقافت اور کھیل لیزا میک لوئٹ کی جانب سے یہ اعلان ٹورنٹو میں کینیڈین فلم سینٹر میں ایک تقریب کے موقع پر کیا گیا. لیزا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انٹیریو کے ٹیلنٹڈ کانٹینٹ پروڈیوسر اور اس شعبے سے وابستہ دیگر افراد اپنی تخلیق ہمیں دکھائیں. ہم انہیں دنیا کے سامنے لانے کے لیے تیار ہیں. ہم ناس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور اس $1.9 بلین کی صنعت کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. صوبے کی جانب سے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ 2017 سے 18 تک صوبے کے تعاون سے بننے والی انڈسٹری میں 19% تک اضافہ ہوا تھا، جبکہ 4,300 نئی نوکریاں فراہم کی گئی تھیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے طالبان سے امن مذاکرات منسوخ کرنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے 2 مقاصد پورے ہونے تک امریکہ افغانستان سے اپنی فوج نہیں نکالے گا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے طالبان سے امن مذاکرات منسوخ کرنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے 2 مقاصد پورے ہونے تک امریکہ افغانستان سے اپنی فوج نہیں نکالے گا۔ امریکی چینل سے گفتگو کے دوران مائک پومپیو نے کہا کہ امریکی فوج کا انخلا صرف باتوں سے نہیں بلکہ حقیقی شرائط اور زمینی حقائق کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ اب طالبان اپنا رویہ تبدیل کریں گے اور طے شدہ باتوں پر عمل کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کے اپنے رویہ تبدیل کرنے کے بعد بات چیت کے سلسلے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ ہمیں ایک اہم اور پائیدار عہد کی ضرورت ہے۔ پومپیو نے یہ بھی کہا کہ طالبان امن مذاکرات میں ہونے والے سمجھوتوں پر عمل نہیں کرتے تو صدر ٹرمپ دباؤ کم نہیں کریں گے اور امریکہ افغان سیکیورٹی فورسز کی حمایت و تعاون جاری رکھے گا۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ طالبان سے جاری امن مذاکرات اور خفیہ ملاقات کو منسوخ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ چین کے زیر انتظام علاقے ہانگ کانگ میں سیاسی بحران کے حل کے لیے مظاہرین نے امریکہ سے مدد مانگ لی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چین کے زیر انتظام علاقے ہانگ کانگ میں سیاسی بحران کے حل کے لیے مظاہرین نے امریکہ سے مدد مانگ لی۔ تفصیلات کے مطابق چین امریکہ کو پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ وہ ہانگ کانگ بحران میں مداخلت سے گریز کرے۔ بیجنگ حکام کا کہنا ہے کہ یہ چین کا اندرونی معاملہ ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ہانگ کانگ میں ہزاروں مظاہرین نے آج امریکی قونصل خانے کی طرف مارچ کیا اور امریکی حکام سے معاملے کے حل کے لیے مدد کی درخواست کی۔ امریکی قونصل خانے کے اطراف مارچ کرنے والے مظاہرین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ کو آزاد کرانے میں مدد کریں۔ خیال رہے کہ ہانگ کانگ میں مظاہرے کی وجہ بننے والا متنازع قانون واپس لے لیا گیا ہے، تاہم اس کے باوجود شہریوں نے احتجاج ختم نہیں کیا۔ رواں سال جون میں ہانگ کانگ میں مجرموں کی چین حوالگی سے متعلق متنازع بل کے خلاف لاکھوں افراد نے احتجاج کیا تھا، جس کے باعث چیف ایگزیکٹو کیری لام نے عوام سے معافی مانگ لی تھی۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔